ہلو اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہم نے کل یہ دا ایپل پائی کا یہاں تک پڑھا، آج ہم یہاں سے پڑھیں گے پیج نمبر 46، لیسن نمبر 6۔ یہاں سے پڑھیں گے سو دا کٹن واز پٹ ان ٹو دا باسکٹ and the old woman continued to walk. Then, right from her, she saw an apple tree full of ripe red apples. It grew beside a small house. There was an old man sitting under the shade of the tree. Those are good apples, said the old woman to the man. I don't care, said the man sadly. I am lonely. Just then, the kitten called from the old woman's basket, meow. Take him, said the old woman. He will be good company for you. Thank you, said the old man. Here, take as many apples as you want. The old woman was very happy. That night, the old woman made a large apple pie. She sent her neighbors some pie. Then she sat down to eat a piece herself, and she thought that it was a wonderful pie indeed. تو یہاں سے اس لیسن کی کہانی یہ ہوئی کہ وہ اس عورت نے جو انہوں نے اسے ایک فیدر دیا تھا، تو اس فیدر کو اس نے اس ایک عورت کو دیا کہ جس کے بچے بھوکے تھے۔ اس عورت نے اسے ایک بلی دی، وہ بلی لے کے آگے بڑھی۔ تو اس بلی لے کے جب وہ آگے بڑھی تو اس عورت نے ایک درخت دیکھا۔ اس درخت پر جو ہے سیب لگے ہوئے تھے، بہت ہی مزیدار سیب جو دکھنے میں بہت لال لال تھے اور پکے ہوئے سیب تھے۔ تو اور اس سیب کا جو درخت تھا، درخت کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی وہ اسی راستے سے گزری تو اس نے آدمی سے کہا کہ بہت اچھے سیب ہیں، درخت پر بہت اچھے سیب لگے ہوئے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کیا کروں میں، اس کا کیا فائدہ ہے، میں تو بہت اکیلا ہوں، میرے گھر میں اور کوئی ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہوں، اگرچہ میرے درخت میں بہت سے سیب لگے ہوئے ہیں لیکن میں اکیلا ہوں۔ اسی وقت جو ہے اس عورت کے باسکٹ سے بلی نے کہا میاؤ۔ جیسے ہی میاؤ کہا ویسے ہی اس عورت نے کہا کہ آپ جو ہے اس بلی کو لے جاؤ، یہ آپ کا دوست بنے گا۔ اب اگر اکیلے ہیں تو بلی کے ساتھ آپ کو اکیلاپن محسوس نہیں ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا بات تو صحیح ہے آپ کا، اور اس نے اس بلی کو اس بوڑھے آدمی کو دے دیا۔ آدمی نے کہا تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ پھر کہا کہ آپ کو جتنا بھی سیب اس درخت سے لینا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ چلو، اور اب اس عورت کو اور کیا چاہیے تھا، اسے تو ایپل پائی بنانا تھا۔ جلدی سے اس نے دیا، اس بلی کو اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ پھر اس ایپل ٹری سے اس نے ایپلز لیے، باسکٹ میں ڈالے، واپس اپنے گھر آیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے گھر میں اس ایپل پائی سے ایپل سے
ایپل کو کاٹا، اس میں جو ایپل پائی کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے، ایپل کاٹا، کاٹنے کے بعد اس میں آٹا گوندنے کے بعد اس کو اس سے بھی جو ہے اس کو ایپل اور آٹے کے ذریعے اس نے ان دونوں کو پکایا گیس پر، پھر اس نے ایپل پائی بنایا. ایپل پائی ایسے بنتا ہے، سمجھے؟ تو ایپل پائی بنایا. پھر ایپل پائی بنانے کے بعد اس نے رات کو اپنے جو اس کے پڑوسی تھے، یعنی گھر کے پاس جو ہمیں نیبرز یہاں پہ نیبرز ہے نا، نیبرز کا مطلب ہوتا ہے آپ کے گھر کے بغل میں جو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اس عورت نے ایپل پائی بنایا، ان میں سے تھوڑا سا خود نے کھایا اور تھوڑا سا اپنے نیبرز کو دیا، اپنے نیبرز پڑوسیوں کو دیا. اور جب اس نے خود نے کھایا تو اسے لگا کہ کتنا مزیدار ایپل پائی بنا ہوا ہے. تو یہاں سے اس کا یہ ختم ہوتا ہے. ہم ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں. So the kitten was put into the basket. All women continued to walk then right before her. اب یہاں ہم جو ہے یہ بھی کرتے رہیں گے انڈر لائن. Before her she saw an apple tree full of ripe مطلب پکا ہوا، ripe red apples، پکا ہوا لال ایپلس. It grew beside a small house. There was an old man sitting under the shade of the tree. Sitting under the shade of the tree. Shade مطلب سائے میں، درخت کے سائے میں وہ آدمی لیٹا ہوا تھا. Those are good apples. The old woman said the old woman to the man. I don't care, said the man sadly. I am lonely. Just then the kitten called from the old woman's basket. Meow. Take him, said the old woman. He will be good company for you. company, company for you. پھر اس کے بعد thank you, said the old man. Here, take as many apples as you want. جتنا ایپل لینا ہے آپ لے لو. The old woman was very happy. وہ old woman تھا، وہ بہت خوش ہوئی. That night the old woman made a large pie. made یعنی بنایا، اس نے ایک بڑا ایپل پائی بنایا. She sent her neighbors. اپنے پڑوسیوں کو، نیبرز مطلب پڑوسیوں کو some pie تھوڑا سا بھیجا. She sat down to eat the piece herself. She thought it was wonderful pie indeed. تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا یہ لیسن ختم ہو گیا. اب اس کے بعد ہم کوشچن کو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہے. ہم نے 2 کوشچن کل کیے تھے. تھرڈ کوشچن, وائی ڈڈ دا اولڈ وومین گیو دا مدر دا بیگ آف فیدرس. اولڈ وومین نے اس ماں کو جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی دروازے پر, اس نے فیدر کا بیگ کیوں دیا؟ اس لیے دیا تاکہ وہ اس فیدر بیگ سے ایک پلو بنائے, ایک تکیہ بنائے اور تکیے کو بیچ کر اپنے بچوں کو کھانا کھلائے. اس لیے اس نے وہ فیدر بیگ دیا. How would the kitten help the old man. یعنی کٹن جو ہے old man how would the kitten help یعنی وہ بلی کا جو بچہ تھا وہ کس طرح سے old man کا سہارا بنے گا, کس طرح بنے گا؟ He will be good company for یعنی وہ بلی کا بچہ اس اولڈ مین کے لیے, اس بوڑھے آدمی کے لیے کیا بنے گا؟ دوست بنے گا, جس سے اس کو کافی مدد ہوگا. Did the old woman finally get her apples. کیا آخرکار اس عورت کو جو ہے اپنا ایپلس ملے؟ Yes. Who did she get them from.
کس سے لیا اس نے؟ اب ایپلس اس نے اس اولڈ آدمی کے درخت سے لیا، اولڈ آدمی سے لیا کہہ سکتے ہیں، اولڈ آدمی سے لیا. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارا یہ کوشچن آنسر بھی میں آپ کو کوشچن آنسر لکھ کے دے دوں گا، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے. نیکسٹ بی، میچ دا پیپل ان کالم اے وتھ وٹ دے ہیڈ بفور دا ٹریٹ ان کالم بی. یہ سب ٹریٹ دیکھو، اس سب کا ٹریٹ ہوا ہے یہاں پہ. پہلے والے ٹریٹ میں اولڈ وومن اور ینگ وومن کے ساتھ ہوا ہے، پھر اولڈ وومن اور مدر کے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے، اور یہاں اولڈ وومن اور اولڈ مین کے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اولڈ وومن، ٹھیک ہے، اولڈ وومن کس کے ساتھ، کس سے ٹریٹ ہوا ہے؟ اولڈ وومن کا کس سے ٹریٹ ہوا ہے؟ ہاں، یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دے ہیڈ بیفور دا ٹریٹ. اس کے پاس کیا کیا تھا، یعنی ٹریٹ کے وقت جو ہے اس کے پاس کیا کیا تھا ٹریٹ کے وقت؟ دیکھو، سب سے پہلے تو اولڈ وومن کے پاس تھا پلم. ینگ وومن کے پاس کیا تھا ٹریٹ کے وقت، ٹریٹ کرتے وقت؟ اس کے پاس تھا کیا؟ اس کے پاس تھا بیگ آف فیدرز. ٹھیک ہے، مدر، اس ماں کے پاس کیا تھا؟ ماں نے کیا دیا تھا اس کو ٹریٹ میں؟ ٹریٹ سے پہلے اس کے پاس ایک کٹن تھا، بلی کا بچہ. اولڈ مین کے پاس کیا تھا ٹریٹ کے وقت؟ ایپلز تھے. تو یہ ہو گیا ٹریٹ کے وقت. یعنی اب یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ ٹریٹ کے وقت کس کے پاس کیا تھے؟ اولڈ وومن کے پاس پلمز تھے، ینگ وومن کے پاس بیگ آف فیدرز تھے، مدر کے پاس کٹن تھا، اور اولڈ مین کے پاس ایپلز تھے. ٹھیک ہے، لاسٹ میں پوچھ رہا ہے کہ سی، تھنک اینڈ آنسر. دا اولڈ وومن لوڈ ایپل پائز. واٹ ایلس ڈو یو نو اباؤٹ ہر فرام دا اسٹوری. اس اسٹوری میں چلو ایک تو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اولڈ وومن کو ایپلز بہت پسند تھے، ایپل پائز بہت پسند تھے. اور اس کے علاوہ اور کیا چیز تھی اس اولڈ وومن کے پاس؟ واز شی کلیور، واز شی کائنڈ، ڈسکس وتھ یور پارٹنر. اب یہاں پہ یہ بتانا کہ کیا وہ بہت ایک اچھی عورت تھی اور کیا وہ بہت عقل مند عورت تھی. رحم دل عورت تھی، رحم دل کہیں گے، کائنڈ مطلب رحم دل، کلیور مطلب عقل مند. کیا وہ عقل مند عورت تھی؟ سمجھے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ کلیور بھی تھی اور کائنڈ بھی تھی، رحم دل بھی تھی اور عقل مند بھی تھی. وہ عقل مند اس لیے تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اسے جو ہے اس ایپلز کو، یعنی اس کے پاس جو پلمز تھے، پلمز کو کسی سے ایکسچینج کرنا ہے، کسی سے پلمز کے بدلے اس کو کیا کرنا ہے؟ سیب دینا ہے، سیب لینا ہے. تو یہ تو اس کو عقل مند تھی، مطلب اس کو یہ، اب مثال کے طور پر میرے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اب میں وہ نہ ہو بول کے ایسے ہی بیٹھنا نہیں چاہیے، مجھے اس کے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہیے. بھائی وہ میرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ جیسے اس عورت نے یہ سوچا بھائی میرے پاس پلم ہے، اب میرے پاس اب ایپل نہیں ہے تو ایپل کیسے آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ جس کو پلم کی ضرورت ہوگا میں اس کو پلم دوں گا اور وہ مجھے ایپل دے گا. تو یہ عقل مند تھی. اب وہ کائنڈ تھی، بہت رحم دل تھی، وہ اس طرح سے کہ اس نے کچھ عورتوں کو دیکھا. سب سے پہلے اس سے ایک عورت ملی تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں کو پلم جیم بنانا بہت پسند ہے، تو اس نے اس کو دے دیا. اس کے بدلے اس کو فیدر ملے، اور پھر فیدر اس نے دے دیا کس کو؟ ایک ماں کو، کہ جس کے بچے بھوکے ہوئے تھے. تو اس نے کہ رحم کرنے والی، دیکھو وہ عورت کی، نہ اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو بیچ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا، اس کو یعنی اس فیدر سے آپ تکیہ بناؤ، تکیہ کو آپ بیچ کر بچوں کے لیے کھانا لے کے آؤ. تو یہ رحم، جو رحم کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جیسے ہی اس نے رحم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دے دیا کہ آخرکار اس کو ایپلز مل گئے. تو یہ آج کے سٹوری میں تھا. انشاءاللہ میں کوشچن آنسر لے کے آپ کو بھیج دوں گا. خدا حافظ.